غزہ میں صہیونی حملے جاری، بیت لاہیہ پر بمباری سے 15 فلسطینی شہید، شاتی کیمپ پر بمباری سے 10 فلسطینی جان سے گئے، غزہ سٹی، جبالیہ اور رفح میں حملے، صبح سے شام تک شہادتیں 37 ہو گئیں، شمالی غزہ میں جھڑپوں کے دوران 2 فوجی مارے گئے، 3 زخمی۔ اسرائیل کا شام سے حزب اللہ کو گھیرنے کا خیال اسے بھاری پڑے گا، ایرانی سپریم لیڈر سید آیت اللہ علی خامنائی نے کہا کہ صہیونی ریاست غزہ، لبنان اور شام میں شہریوں کو شہید کر رہی ہے، حقیقت میں جس کی جڑیں اکھڑیں گی وہ خود اسرائیل ہے۔ مہنگائی کے مارے عوام پر مزید بوجھ ڈال دیا گیا، اوگرا نے گیس قیمتوں میں اوسط 25.78% تک اضافے کی منظوری دے دی، گیس قیمتوں میں اضافے کا فیصلہ وفاقی حکومت کو بھجوا دیا گیا، سندھ اور بلوچستان کے گیس صارفین کے لیے اوسط 25.78%، پنجاب، خیبر پختونخوا کے گیس صارفین کے لیے 8.71% اضافے کی منظوری دی گئی، حکومت کی منظوری کے بعد نوٹیفیکیشن جاری۔ قومی اسمبلی میں مذاکرات کی گونج، حکومتی اور اپوزیشن رہنماؤں کی ایک دوسرے پر لفظی گولہ باری بھی جاری، پی ٹی آئی رہنما شیر افضل مروت بولے قومی اسمبلی کا ماحول ایسا ہے کہ جیسے سوتنیں آپس میں لڑ رہی ہیں، خواجہ آصف کا بہت احترام لیکن ان کی زبان بھی آگ اگلتی ہے، مزید کہا کہ وہ گلہ کرتے ہیں کہ لوگ مرے لیکن وزیر اطلاعات نے غلط بیانی کی، قوم کے سامنے جھوٹ بولا جاتا ہے، ایک دوسرے کے لیے کبھی کوئی مثبت بات نہیں کی، کیا ممکن نہیں کہ مسائل کے حل کے لیے ایک کمیٹی بنائیں؟ کل خواجہ صاحب نے کہا کہ پی ٹی آئی کو پہل کرنا پڑے گی۔ وزیر دفاع کا پی ٹی آئی رہنما کو ترکی بترکی جواب، مروت کی باتوں کو ٹھنڈی ہوا کا جھونکا قرار دے دیا، خواجہ آصف کی مذاکرات کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے کی تجویز، کہا کہ میرے دوست نے درست کہا کہ میری زبان آگ اگلتی ہے، سیدھی سی بات ہے کہ شیرینی نہیں، اگر دوسری طرف سے اس انداز میں بات نہیں ہوگی، اس جانب سے سبحان اللہ آئے گا تو وہی جواب اس جانب سے بھی آئے گا، پہلی بار شیر افضل مروت کی جانب سے ٹھنڈی ہوا کا جھونکا آیا، پیش کی شرائط پر مذاکرات نہیں ہو سکتے، سیاسی ورکر کو آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ تحریک انصاف معاملات سلجھانے کے بجائے الجھا رہی ہے، وزیراعظم کہہ چکے ہیں کہ ہم ہر معاملات پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں، رانا ثناء اللہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی اپنی زبان میں مٹھاس لائے تو ہی بات چیت ہو سکتی ہے، حکومت اور اپوزیشن میں مذاکرات کے بغیر جمہوری عمل نہیں چل سکتا، چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر بولے کہ ہمارے شکوے شکایات دور ہوں گے پھر بات آگے بڑھے گی، ہم خود سے کوئی کام نہیں کرتے، بانی پی ٹی آئی ہی ہدایت دیتے ہیں، کسی کو اختیار نہیں کہ وہ بانی پی ٹی آئی کو ڈکٹیٹ کرے۔ خود سے کوئی کام نہیں کرتے، خان صاحب ہی سب کچھ سمجھتے ہیں، خان صاحب ہی ہدایت دیتے ہیں۔ اب اس شارٹ اپٹیے میں کہوں کہ خان صاحب ہی نے کمیٹی بنائی ہے، مذاکرات کے لیے انہوں نے ذکر کیا تھا، اور ہمارے جو کچھ مطالبات ہیں اس مطالبات کے تناظر میں خان صاحب نے ذکر کیا ہے، اگر اس کے آگے پیش رفت ہو جاتی ہے تو بڑے عرصے سے ہم کہہ رہے ہیں کہ سیاسی مسائل کا حل سیاسی طور پہ تو ڈھونڈنا ہوگا۔ ضابطۂ فوجداری ترامیم کی متفقہ طور پر منظوری، وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ضابطۂ فوجداری ترامیم کی متفقہ طور پر منظوری کے بعد مجوزہ ترامیم پارلیمنٹ میں بحث اور قانون سازی کے لیے پیش کی جائیں گی، وزیر قانون نے عدالتی ڈھانچے کو جدید بنانے کے لیے 1898 کے کرمنل پروسیجر کوڈ میں اصلاحات پیش کی۔ دینی مدارس کے حوالے سے ایک بل بھی تھا کہ آج تک تنظیمات مدارس دینیہ سے وابستہ نہ تو کسی مدرسے کی رجسٹریشن ہو سکی ہے، نہ ہی کسی مدرسے کا اکاؤنٹ کھل سکا ہے، نہ ہی اس مدرسے کے لیے آج تک کسی ایک طالب علم کو ویزا دیا گیا ہے، اور یہ ڈرافٹ ہم نے نہیں بنایا، یہ حکومت کی طرف سے۔ بات نہ مانی گئی تو میدان میں آنے کا اعلان، دینی مدارس کا معاملہ قومی اسمبلی میں گرم، بل پر حکومت سب سے بڑی رکاوٹ قرار، جے یو آئی سربراہ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ مدارس رجسٹریشن ترمیمی بل ایکٹ بن چکا ہے، گزٹ نوٹیفیکیشن کیوں نہیں کیا جا رہا، ہم قانون ساز ہیں، آئین سے کھلواڑ نہیں کرنے دیں گے، مدارس کو کس بات کی سزا مل رہی ہے، جان بوجھ کر حالات کو خراب نہ کریں، بات نہ مانی گئی تو پھر ایوان کے بجائے میدان میں فیصلہ ہوگا، اب تدبیریں نہیں چلیں گی۔
مدارس کے حوالے سے قانون سازی ہوئی تھی، پھر اس کے بعد اس پر ایوان صدر نے اپنے اقدامات کے تحت الجھا دیا معاملے کو، تو ہماری نظر میں اب وہ ایکٹ بن چکا ہے اور ہمارا مطالبہ حکومت سے یہ ہے کہ اب آپ اس کا گزٹیفیکیشن کریں۔ ایم کیو ایم وفد کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات۔ جے یو آئی سربراہ کہتے ہیں کہ ایوان صدر سے رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہیں، حکومت تنازع سے بچنے کے لیے ہمارا موقف تسلیم کرے، حکومت ایکٹ کا نوٹیفیکیشن جاری کرے، دینی مدارس سے متعلق قانون سازی کو ایوان صدر نے الجھا دیا ہے۔ خالد مقبول صدیقی نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کی باتوں میں بہت دلیل ہے، ان کا پیغام آگے پہنچائیں گے۔ 26ویں ترمیم میں جو باتیں طے ہو چکی ہیں ان پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ ہمیں یہ موقع ملا کہ اس حوالے سے مولانا فضل الرحمان صاحب جو کہ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ ہیں، ان کے موقف کو سمجھنے کی ہم نے اور قریب سے آ کے کوشش کی ہے۔ ان کی گفتگو میں، ان کی باتوں میں بڑی دلیل موجود تھی۔ جتنا ہم نے ان کا موقف آج سمجھا ہے اس کو آگے لے کے جائیں گے۔ The good thing is کہ ہماری ٹیم جو وہاں پہ پہنچی تھی وہ 47 پاکستانی جو بچے ہیں سب سے رابطہ کر لیا ہے، سب سے مل لیا ہے انہوں نے، اور ان سب کی جو لسٹیں ہیں یہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ بہتر مستقبل کی خواہش موت بن گئی۔ یونان حادثے کا شکار کشتی میں 80 پاکستانیوں کی موجودگی کا انکشاف، 5 لاشیں ملنے کی تصدیق، درجنوں تاحال لاپتہ، بچنے کی امیدیں دم توڑ گئیں۔ یونان میں پاکستانی سفیر آفتاب قریشی کہتے ہیں کہ غیر قانونی 5 کشتیوں پر پاکستانی موجود تھے، ضرورت سے زیادہ افراد سوار ہونے کی وجہ سے حادثہ پیش آیا، بڑی تعداد کم عمر بچوں کی ہے۔ نہ شپ ٹھیک سی، نہ وہ انجن ٹھیک سن، نہ انہاں کوئی واکی ٹاکی ٹھیک سی، نہ انہاں کوئی جی پی آر سی، نہ ڈرائیور ٹھیک سی۔ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਗੋ ਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਕਰ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੀ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਕਸ਼ਤੀ ਸਾਡਾ ਪਾਸਾ ਮਾਰ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕਸ਼ਤੀ ਤੋਂ ਕਾਰਗੋ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਵਾਹਵਾ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ۔ جس کشتی پر سوار تھے اس کا نہ انجن ٹھیک تھا نہ واکی ٹاکی، سمندر میں حالات بہت خراب تھے۔ یونان کے کیمپ میں مقیم کشتی حادثے میں بچ جانے والے پاکستانیوں کے انکشافات۔ متاثرین نے کہا کہ پاکستان سے لیبیا پہنچے اور وہاں 2 ماہ بہت مشکل سے گزارے۔ حادثہ جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب پیش آیا۔ درجنوں پاکستانی ہماری آنکھوں کے سامنے سمندر میں ڈوب گئے۔ ایف آئی اے نے یونان کشتی حادثے کو تحقیقات کا آغاز کر دیا۔ جاں بحق پاکستانیوں کے لواحقین سے رابطہ، انسانی اسمگلنگ میں ملوث ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا فیصلہ۔ ضلع کرم پاراچنار کے عوام کے لیے 67 روز سے بند راستوں کو فی الفور کھولا جائے۔ راستوں کی بندش اور ادویات کی قلت سے بچوں اور بزرگوں کی شہادتیں انسانی المیہ کے مترادف ہیں۔ ضلع کرم پاراچنار کی صورتحال پر اسلام آباد میں جید شیعہ علماء اور عمائدین علاقہ کا اہم اجلاس۔ مشاورتی اجلاس کے اعلامیے میں خبردار کیا گیا ہے کہ مطالبات تسلیم نہ ہوئے تو اگلے مرحلے پر ملک گیر لاہ عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ ملک کا موسم ٹھنڈا ٹھار، بالائی علاقوں میں شدید سردی کی لہر، پہاڑوں پر برف کے ڈھیر۔ لیا کا پارا -9، اسکردو میں 7، استور 5، ہنزا 4، اسلام آباد 1، کراچی 11 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کوئٹہ میں درجہ حرارت -6 ڈگری، گیس کی پائپ لائنیں منجمد۔ کراچی پانی کی بوند بوند کو ترس گیا، 20 روز سے عوام پانی سے محروم۔ یونیورسٹی روڈ پر پانی کی لائن کی تاحال مرمت نہ ہو سکی، عوام پانی نہ ملنے کی صورت میں مہنگا پانی خریدنے پر مجبور۔ ترجمان واٹر کارپوریشن کے مطابق مرمتی کام بغیر کسی وقفے کے 24 گھنٹے جاری ہے۔ کوشش ہے بدھ کی شام تک پانی کی فراہمی بحال کر دی جائے۔ سائم ایوب اور سلمان آغا کی شاندار بلے بازی، پاکستان نے پہلے ون ڈے میں جنوبی افریقہ کو 3 وکٹوں سے شکست دے دی۔ میزبان ٹیم نے جیت کے لیے 240 رنز کا ہدف دیا تھا۔ پاکستان کی 4 وکٹیں 60 کے سکور پر گر گئی تھیں۔ دونوں بلے بازوں نے طویل پارٹنرشپ قائم کی۔ سائم ایوب 109 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے، سلمان آغا نے نصف سینچری سکور کی۔ دنیا بھر میں کرسمس کی تیاریاں عروج پر، نیو یارک سٹی میں جنجر بریڈ گاؤن سج گیا۔
बेगल स्टोर, पम्पकिन स्पाइस, लेटे शॉप, सब वे स्टेशन, जर्द टैक्सी सांता क्लॉज में तब्दील। ये गांव रंग बिरंगे कन्फेक्शनरी ढांचों पर मुश्तमिल है। तैयारी में हजारों पाउंड कैंडी, अंडे की सफेदी और आटे का इस्तेमाल हुआ। 5 जनवरी तक नुमाइश के लिए मौजूद रहेगा। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री और टेलीविजन के मारूफ अदाकार अली एजाज के मद्दा आज उनकी 6ठी बरसी मना रहे हैं। अली एजाज ने निस्फ सदी पर मुहित फनी सफर में लातादाद फिल्मों और ड्रामों में काम किया। मज़ाहिया किरदारों में उन्होंने अपनी अलहदा पहचान बनाई और मधुर सुरों और सहरंगेज साजों से सैकड़ों गीतों को दवाम बख्शने वाले रशीद अत्रे को बिछड़े 57 बरस बीत गए। 17 साला फनी कैरियर में रशीद अत्रे ने 48 उर्दू और 7 पंजाबी फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी। उनकी मौसीकी से मुरत्तब गीत आज भी अपनी सहरंगेजी बरकरार रखे हुए हैं।